ویڈیو کال پر روتی ہوئی رمیسا اسے عجیب بےتابی کا شکار کر رہی تھی۔ وہ کسی اور کا دولہا بنا ہوا تھا اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہ کسی اور کے شوہر کے مرتبے پر فائز ہونے والا تھا، لیکن پھر بھی رمیسا کو بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رومی جان، پلیز رونا بند کرو۔ میں تمہارے کہنے پر ہی ہانیہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ اس میں تمہاری ہی رضامندی شامل ہے، ورنہ میں تو انکار کر کے تمہارے پاس آ جاتا اور ہمیشہ تمہاری آغوش میں رہتا۔ اور رمیسا نے روتے روتے سر اٹھایا۔ نکاح میری رضامندی سے ہو رہا ہے، لیکن جو تم اب کرنے جا رہے ہو، میں نے تمہیں صرف نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہ تم رخصتی کی ضد کرو۔ تم نے کہا تھا کہ تم نکاح کرنے کے بعد ہانیہ کو طلاق دے دو گے، اور اس نے اسے ایک بار پھر قائل کرنا چاہا تھا۔ دیکھو، میں رخصتی کی ضد صرف آغا جان کی انا توڑنے کے لیے کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی اور میں اب لوگوں کے سامنے ان کی ضد اور ان کی انا توڑ کر انہیں احساس دلاؤں گا کہ ان کی ضد مجھ پر اثر نہیں کرتی، اور آج کے بعد وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش بھی مت کریں۔ اگر انہوں نے رخصتی سے انکار کر دیا تو میں اسی وقت ہانیہ کو طلاق دے دوں گا، اور اگر انہوں نے رخصتی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تو میں اسے رخصت کروا لوں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس کے اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے پاس صرف میرا نام ہوگا۔ اس وقت تو جذبات میں آ کر وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جذبات کسی کو بھی دعووں پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جذبات جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تب بے لگام ہو کر انسان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جیسے ہی وہ تمہارے کمرے میں رخصت ہو کر آئے گی، تم اسے بتا کر میرے پاس آؤ گے اور میرے ساتھ ہی رہو گے۔ آج کی رات تو میں تمہیں اس کے پاس رکنے نہیں دوں گی۔ وہ رمیسا کے ڈر کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر رخصتی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تب تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ رمیسا کو کسی طرح قائل کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ نکاح کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسی حویلی کے دوسرے پورشن میں سجی ہوئی دلہن بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جو آج خوابوں کی بڑی اونچی مسند میں براجمان تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس پر حکمران ہونے والا شخص کسی اور سے محبت کے دعوے کر کے کسی اور کو پانے کی تڑپ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے حصے میں کس قدر خسارہ آتا ہے جو محبت پر صرف اپنا قبضہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں محبت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہانیہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے تیار ہو کر اپنے ہاتھوں کے گجروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوست نے ارد گرد بیٹھی صرف اس کے حسن کی تعریف کر رہی تھی، اور یہاں واضح انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ حسین ہونا خوش قسمت ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آپ حسین ترین ہونے کے باوجود بھی اگر سیاہ مقدر لے کر پیدا ہوتے ہیں تو پھر زندگی آپ کے لیے اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ یقین کرو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ شہرام بھائی تو رخصتی تک ویٹ ہی نہیں کر پائیں گے۔ اور ہانیہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے زارا کو خاموش کروا دیا۔ لیکن تم جانتی ہو کہ میں جب تک ڈاکٹر ہانیہ شہرام خان نہیں بن جاؤں گی تب تک شہرام خان کو میری دسترس کے لیے تڑپنا پڑے گا۔ اس نے اٹھلاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں بھی بڑا ناز چھپا ہوا تھا۔ خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے میری جان، اور تم ساری زندگی اسی طرح محبت پر فخر کرتی رہو۔ لیکن اب اسے باہر لے کر آؤ، شہرام آ چکا ہے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ کمرے میں داخل ہونے والی نائلہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر لڑکیوں کو تاکید کر کے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئیں، اور زارا نے اٹھتے ہوئے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ پوری شان سے کمرے میں باہر آئی تھی۔ باہر اس کے چچا کا بیٹا شہرام خان اس کا منتظر تھا۔ نکاح حویلی میں ہی ہو رہا تھا اور دونوں فیملیز کی رضامندی سے ہی کمبائن فنکشن رکھا گیا۔ ردا بیگم کے دل میں چاہے جو بھی فتور پھیلے ہوئے تھے، لیکن آغا جان کی مرضی سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی بے بسی تھی۔ رخصتی کی بات بھی شہرام کے ذہن میں انہوں نے ہی ڈالی تھی، کیونکہ اس ساری صورتحال میں وہ بیٹے کے ساتھ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید ان کا بیٹا ان کی رضامندی کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کا علم تو انہیں بھی نہیں تھا کہ وہ باہر کسی کے ساتھ پہلے ہی مراسم بنا چکا ہے۔ اس راز کو صرف آغا جان جانتے تھے۔ جب اس نے آغا جان کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھا
تو انہوں نے فوراً ایک اور مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اگر تم اس لڑکی کو پانا چاہتے ہو اور اس لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں اپنے باپ کی ساری جائیداد سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس دولت اور نام نہیں ہوتا تو تب وہ لڑکی تمہیں کیسے اپناتی ہے۔ اگر اس کی محبت سچی ہوئی اور اس نے تمہیں اپنا لیا تو ہو سکتا ہے یہ نام اور دولت دوبارہ تمہیں حاصل ہو جائے، لیکن تمہارے پاس سنہری موقع ہے اپنی محبت کو حاصل کرنے کا۔ اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رومیسا اور میری محبت صرف دولت کی بنیاد پر ہے؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جان۔ اس نے آج تک آغا جان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کی تھی، ہمیشہ سے ان کا لاڈلا رہا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے آج وہ ان سے ٹکر لے رہا تھا جن میں اس کی جان بستی تھی۔ آغا جان اپنے پورے روب و دبدبے کے ساتھ اپنے پشت پر شال پھیلائے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ چڑھائے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا کہ گویا انہیں اس کی بات میں مزید کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور جب ان کی جانب سے عدم دلچسپی کو دیکھا تو وہ بناتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اتنی تذلیل تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شہرام خان تھا، حویلی کا اکلوتا وارث اور لاڈلا شہزادہ، جس کی بات رد کرنا آج تک کسی نے نہیں سیکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے رومیسا سے بات کرے گا کہ اگر اسے آغا جان کی ساری جائیداد سے بھی دستبردار ہونا پڑا تو کیا وہ اسے پا لے گی؟ اور رومیسا تو فوراً بدک گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جذبات میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں شہرام، لیکن یہ سب کچھ ضروری ہے۔ اور اس نے رومیسا کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں سب کچھ بنا لوں گا، ابھی ہماری محبت کا امتحان ہے۔ میں ہانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ صرف تمہاری جگہ ہے۔ اور وہی تھی جس نے شہرام کو قائل کیا کہ وہ ہانیہ سے نکاح کرے اور اس کے بعد اسے طلاق دے دے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ آ جائے گا، اگر ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح، اور اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابھی تو انہوں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، ایک ساتھ جینے کے، لندن سیٹل ہونے کے۔ وہ رومیسا سے ناراض ہو گیا، لیکن یہ ناراضگی وقتی طور پر تھی، اور رومیسا کو 2 سالوں سے جانتا تھا اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں اسے یقین تھا کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی رومیسا اسے اپنا لے گی، وہیں اس کا سارا زخم خاک میں مل گیا، اور رومیسا نے فوراً انکار کرتے اسے قائل کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہانیہ سے نکاح کر لے۔ چند دنوں کے بعد وہ دادا جان کے سامنے ایک بار پھر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آغا جان، آپ میرے ساتھ ساتھ ہانیہ کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈالی۔ یقیناً تمہیں قائل کرنے والی بھی وہی لڑکی ہوگی کہ تم ہانیہ سے نکاح کر لو اور سب کچھ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ وہ ان کے سامنے شرمندہ شرمندہ سا بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار آغا جان سے نظر ملا کر بات نہیں کی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سارے اندیشے سچ ثابت ہونے والے ہیں، اور یہیں سے بغاوت کا پہلا قدم شروع ہوا تھا۔ رضا بیگم نے بھی اس کی سائیڈ لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے بیٹے پر زبردستی کسی بھی رشتے کو مسلط نہ کیا جائے، لیکن آغا جان کا فیصلہ تھا اور وقار صاحب کچھ نہیں کر پائے۔ حالانکہ ہانیہ ان کی بڑی بیٹی تھی اور اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے خواب دیکھے تھے۔ ان کے لیے اپنی بیٹی کا مستقبل بہت ضروری تھا، لیکن وہ حویلی کے بڑے بیٹے تھے اور آغا جان ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ وہاد نے کتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا تھا اور تمہارے ساتھ رات دن ایک کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی خون پسینے کی کمائی کسی ایسی عورت پر وقف ہو جائے جو صرف مرد بدلنا جانتی ہو۔ وہ خاندانی مرد تھے، کسی بھی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے رومیسا کا بیک گراؤنڈ سب کچھ چیک کر لیا تھا اور ان کی عمر کا تجربہ تھا کہ انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کے پوتے کے ساتھ کتنی رضامندی سے رہے گی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے 2 بیٹوں کے درمیان محبت اور اتفاق کا رشتہ قائم کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج کے چلے جانے کے بعد بھی وقار صاحب کے دل میں ان کی محبت ہلکوری لے رہی تھی، اور انہی کی محبت میں انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے شہرام کے ساتھ اسے منسلک کرنے کا تصور کر لیا، اور آج وہ ان کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اپنا آپ شہرام خان کو سونپ رہی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ تھی، جو اس کے باپ کو اندازہ لگوانے میں کامیاب ہو رہی تھی کہ اس کے دل میں شہرام کا وجود کتنا معنی رکھتا تھا۔
وہ 20 سالہ لڑکی کچی عمر کے پکے جذبات کو ایک رشتے کی صورت میں بنتے ہوئے دیکھ کر حد سے زیادہ شکر گزار تھی، لیکن تب تک جب تک کہ نکاح نامی کے کاغذات شہرام خان کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا تھا اور آغا جان کے مینیجر نے وہ فائل ہاتھ میں لے کر اسے اطمینان دلایا اور اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ ساتھ ہی وہ فائل اس کے سامنے رکھی گئی جس پر دستخط کرتے ہوئے وہ اپنی ساری پراپرٹی کا وارث بن چکا تھا۔ وہاج صاحب کے نام جو حصہ منتقل ہونا تھا وہ ان کی بجائے اب ڈائریکٹ ان کے بیٹے کے نام منتقل ہو گیا، اور اس فائل پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ یہ چمک اس وقت بڑھنی چاہیے تھی جب وہ ہانیہ کے سارے حقوق اپنے نام منتقل کروا رہا تھا، لیکن دہرایا جا چکا ہے کہ حسین ہونا خوش قسمت ہونے کے بالکل برعکس چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر حسن آپ پر مہربان ہے تو مقدر بھی آپ کی غلامی کرتا پھرے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے یہ سارا منظر دیکھتی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نکاح نہیں بلکہ کوئی ڈیل ہے، اور اس ڈیل کے ذریعے اسے شہرام خان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے لا کر شہرام کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور دونوں نے جیسے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ یہ حسن کے چرچے ہی تھے کہ شہرام خان کی نگاہ اس کے وجود پر اٹھی اور پھر اٹھتی چلی گئی۔ 2-3 کوششوں کے باوجود وہ اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی منفی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس خوبصورت اور حسین رشتے کی شروعات مثبت طریقے سے ہو جاتی تو اچھا تھا، اور تبھی وہ پورے ہجوم کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک کی نگاہ اس پر ٹک سی گئی۔ 6 فٹ کا بھرپور مرد جس کا وجاہت بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ خاندان بھر کے لڑکے اپنا مقابلہ اس کے ساتھ کرتے پھرتے تھے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر بڑی چمکتی ہوئی نظروں سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا، اور یہیں آغا جان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں ہانیہ کی رخصتی چاہتا ہوں آغا جان۔ اس کے الفاظ نہیں تھے بلکہ کوئی بم تھا جو ان کے سروں پر پھوڑ دیا گیا۔ پہلی بار تھا جب بابا جان کے فیصلے کے خلاف کوئی گیا اور انہیں مات دینے پر اترا تھا۔ ردا بیگم نے مسکراتے ہوئے ساڑی کا پلو درست کیا۔ نائلہ بیگم اور وقار صاحب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، اور ہانیہ نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تھا، لیکن وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات کو سجا کر کھڑا تھا۔ اگر آپ رخصتی سے انکار کریں گے تو میں ابھی اور اسی وقت ہانیہ کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دوں گا، یعنی کہ اسے طلاق۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، آغا جان نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ خبردار، اگر دوبارہ تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلا تو۔ وہ کندھے اچکا کر انہیں دیکھنا رہا اور ہانیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس کا دل دہل اٹھا تھا۔ بھرے ہجوم میں کیا اس کی قدر اتنی ہی تھی کہ وہ شخص جس کے ساتھ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ اتنے حسین تعلق میں بندھی تھی اب اس سے پیچھا چھڑانے کی بات کر رہا تھا؟ میرا فیصلہ 2 ٹوک ہے۔ اس ساری محفل کے سامنے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں ابھی اور اس وقت رخصتی چاہتا ہوں۔ ہانیہ کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ شرعی طور پر میری بیوی ہے، تو جو حق پردے کے پیچھے ظاہر کرنا ہے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں سب کے سامنے وہ حق ظاہر کرتے ہوئے اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کا بھرم قائم رہے اور نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی کر دیں۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹنے لگے تھے۔ اس رشتے کی حقیقت کیا تھی وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، اور اس کے خوابوں کی حیثیت کتنی تھی اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ دل تھا کہ بھی ہنگم دھڑکتا جا رہا تھا اور چہرے کی رنگت تزلیل کی وجہ سے سرخ تھی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خود بھی ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ انہیں اس وقت کتنا شدید دھچکا لگا ہے۔ یہ تمہارے آغا جان کی مرضی ہے۔ ان کی عزت و بھرم کی خاطر تمہیں آج ہی رخصت ہو کر شہرام خان کے کمرے میں جانا ہوگا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھے اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ کھڑا کیے ہوئے تھے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آغا جان کی مرضی اس کے شوہر کا حق، اور اس کی مرضی اور خواہ کی طرف چلے گئے سارے مستقبل پر پانی پھر گیا۔ اس نے کیا کیا سوچ رکھا تھا، لیکن آغا جان، اس نے نرمی سے سرگوشی کی تھی اور آغا جان کی نظروں کی وجہ سے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ خود بھی بہت ٹوٹے ہوئے اور بے بس نظر آ رہے تھے، اور وقار صاحب ان کے پیچھے ہی سر جھکائے کھڑے تھے۔ وقار صاحب، آپ کچھ تو کہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہانیہ کی ابھی عمر بہت کم ہے۔ نائلہ بیگم نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا، لیکن وہ اپنے احتجاج کو مزید نہیں بڑھا پائیں اور خاموشی سے سر جھکا گئی۔ شہرام کو لگا تھا کہ یہاں کوئی بھی اس سے رخصت کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوگا،
لیکن بازی پلٹ گئی ہے۔ ہانیہ کو اس کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اکڑ اور مغروری سے کھڑا ہوا تھا۔ رخصتی بھی بس یہی کہ ایک پورشن سے دوسرے پورشن منتقل ہوئی۔ ردا بیگم نے کچھ رسومات کرنے کے بعد اسے شہرام کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور وہ بےتاب سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، آنے والے وقت اس پر کون سی مصیبتیں لے کر نازل ہوگا، لیکن جس زندگی کا آغاز جس طرح سے اس نے سوچا تھا یہ آغاز ویسا نہیں تھا۔ دل بری طرح سکڑ کر سمٹ رہا تھا اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ ردا بیگم نے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے گال نرمی سے چھو کر مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنی باتوں کا زہر اگل ہی گئی۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے بیٹے کے سامنے اس رشتے اور تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ وہ میری کسی بھی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، سو بہتر ہے میرا بچہ اس کے سامنے کسی بھی فضول ضد کا تذکرہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ لڑکیوں کے لیے رشتے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک بار اگر طلاق کا داغ تمہارے ماتھے پر سج گیا تو پھر شاید ساری زندگی تم اسے دھوتے دھوتے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ اور وقار بھائی صاحب، میں بھی ابھی اتنی ہمت کہاں کہ وہ تمہارے صدمے کو برداشت کر پائیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ چچی جان، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور ردا بیگم فوراً سنبھل گئی۔ میں صرف تمہیں ماں بن کے سمجھا رہی ہوں میری جان۔ وہی میٹھا لہجہ، وہی منافقانہ طرز عمل جو ہم سے منسلک کچھ لوگ ہمارے ساتھ اپناتے ہیں، اور پھر وہی میٹھے لہجے کی مٹھاس ہماری رگوں میں انڈیل کر ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ رمیسا کے ساتھ پہلے ہی وعدہ کر چکا تھا کہ رخصتی کے فوراً بعد وہ رمیسا کے ہی پاس پہنچ جائے گا، اسی لیے ابھی صرف اور صرف اسے رمیسا کی فکر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جلدی سے چینج کرنے کے غرض سے چینجنگ روم میں گیا اور بغیر اس پر کوئی خاص توجہ دیے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال سلجھانے لگا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کے وجود پر ڈالی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں سو جانا چاہیے، جس انتظار میں تم بیٹھی ہو وہ ناممکن ہے۔ وہ کیسی بات کر رہا تھا؟ ہانیہ کو اندیشے پہلے ہی گھیرے ہوئے تھے اور اب اس کا برتاؤ اس سے برداشت نہیں ہو پایا۔ آخر وہ بھی ایک نازک سی لڑکی تھی، ایک معصوم جان، بھلا خود پر کتنا ضبط کرتی۔ اپنا شرارہ سنبھالتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اتری، اس کی پشت پر کھڑی اس شخص کی سنجیدگی کو دیکھتی رہی اور تب ہی رومیسا کی کال آنے لگی جو بےتابی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھی، باتوں کو واضح طور پر سن سکتی تھی اور کسی بھی لڑکی کا یوں اپنائیت بھرا لہجہ اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف ایک بیوی تھی بلکہ ایک عاشق بھی تھی۔ اس نے شہرام خان سے عشق کیا تھا۔ وہ شخص کب سے اس کے دل کی دھڑکنوں پر براجمان تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب آخر اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کے عشق میں پڑ چکا ہے۔ اس نے نرمی سے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ شہرام، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ابھی تک اپنی لہجے کو نارمل رکھا ہوا تھا، لیکن الفاظ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے باہر نکل رہے تھے۔ رومی کے پاس جا رہا ہوں، اسی کے ساتھ وقت گزاروں گا، اور تم اچھی طرح سن لو، رومیسا میری محبت ہے، اور سمجھ لو تمہارے اور میرے رشتے کی سب سے بنیادی وجہ صرف اسے پانے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ اس کے کہے پر حامی بھری ہے۔ اور وہ بے اختیار 2 قدم دور ہوئی تھی۔ چہرے کی رنگت بھگ سے اڑ گئی۔ دل جو پہلے ہی بڑے زور سے دھڑک رہا تھا اب اس نے مزید رفتار پکڑ لی۔ اس نے گجروں والے خوبصورت ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ نہیں نہیں، خدا نہ خواستہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خشک لبوں کے ساتھ اس نے دہلتے ہوئے دل سے کہا تھا، اور ایک پل کے لیے شہرام کا دل دھڑکا۔ اسے لگا تھا سامنے کھڑی لڑکی کے جذبات اس کے پیروں تلے مجروح ہو گئے ہیں، لیکن ان جذبات کو مجروح ہونا ہی تھا، چاہے آج چاہے کل۔ اس کے لیے اس وقت صرف رومیسا امپورٹنٹ تھی۔ دیکھو ہانیہ، جو کچھ تھا میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے۔ میں رومیسا سے محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی۔ بھری بھری آنکھوں کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں کو بھگوتے چلے گئے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ جانتے ہیں میرے سارے خواب ٹوٹ گئے، بکھر گئے ہیں۔ خوابوں کی جن مسند پر میں براجمان تھی مجھے وہیں سے دھکیل کر پستیوں میں پھینک دیا ہے، اور اب مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اور پہلی بار وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اپنے حق کی خاطر شہرام نے اسے جھنجھوڑتے اپنے قریب کر لیا۔ خبردار، اگر تمہاری آواز آج کے بعد میرے سامنے اونچی ہوئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیسا پیش آؤں گا۔
اس رشتے کی حقیقت کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا ہے اور بہتر ہے کہ اپنے سارے خوابوں کو اب توڑ دو، کیونکہ ان کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ طنز سے بات کر رہا تھا، طنز کے تیر اس نازک وجود کے سینے میں پیوست کرتے ہوئے وہ جیسے ہی پلٹا، وہ قریب کھڑی لڑکی اتنا حد آمیز لہجہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور وہیں فرش پر زمین بوس ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، وجود ٹھنڈا ٹھار پڑ رہا تھا، بلڈ پریشر صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے لو تھا، اور پھر جتنی ذہنی اذیت اسے اس خاص دن پر ملی تھی ضروری تھا کہ وہ شخص کے ہاتھوں میں مر جاتی، لیکن ابھی وہ مری نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے گال تپتپانا شروع کر دی۔ ہانیہ، ہانیہ، میری بات سنو، آنکھیں کھولو۔ وہ کچھ بےتاب نظر آ رہا تھا، جیسے کہ بڑی مشکل میں پھنس چکا ہو، اور پھر وہیں سے اسے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر لے گیا۔ سیڑھیوں اترتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور سیدھا گاڑی لا کر گاڑی میں اس نے حویلی سے نکال کر ہسپتال کی جانب موڑی۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا اندر کیا ہوا، اسے کہاں لے کر گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور اس پورشن میں ویسے بھی آغا جان اور ردا بیگم کے علاوہ صرف وہی رہتا تھا۔ آغا جان تو دوا کے زیر اثر سو گئے، اور ردا بیگم کو اگر معلوم بھی ہوتا تو وہ باہر آنے والی نہیں تھی۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر کافی لو ہے اور وہ شدید سٹریس میں ہے۔ ڈاکٹرز نے کچھ ڈرپس وغیرہ لگا دی تھیں اور کچھ انجیکشن دے دیے۔ اس کا موبائل وہیں آئینے کے سامنے رکھا پڑا رہا۔ رومیسا کی جانب سے کتنی کالز آ چکی تھیں، لیکن وہ وہاں ہوتا تو ریسیو کرتا۔ ہانیہ کی زندگی میں آنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے رومیسا کی کال اٹینڈ نہیں کی، چاہے وجہ جو بھی تھی، لیکن وہ تو غصے میں تلملا کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے جہان کو آگ لگا دیتی۔ اس نے رومیسا کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ رومیسا جہاں زیب کی دوا سے اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، اسی لیے ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا اور وہ گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے انہوں نے مسلسل اسپتال میں گزارے تھے اور وہ شدید بوریت میں تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف ہانیہ کی فکر تھی اور کسی کی فکر نہیں تھی۔ اپنے رویے کا ملال بھی تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ خود پر حاوی کر لیتا۔ وہ پہلے ہی سب کو بتا چکا تھا کہ وہ رومیسا کا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے ہانیہ کو نہیں بتایا تو یہ اس کی غلطی نہیں تھی، بلکہ گھر والوں کی غلطی تھی، اور یہاں وہ اپنے آپ کو ہرگز دوش نہیں دیتا۔ رات دیر گھر پہنچنے کی وجہ سے اس کا خیال رومیسا کی جانب سے ہٹ چکا تھا، اس لیے ہانیہ کو لیٹاتے ہی وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹا، اور رات کے پچھلے پہر سکون میسر آنے پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ردا بیگم نے ہی کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی اور انہیں بیدار کرتے ہوئے بتایا کہ وقار صاحب اور نائلہ بیگم ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے داماد کے درجے پر فائز ہیں، اسی لیے پرانی کسی بھی بات کو کریٹ کر وہ اپنی بیٹی کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر سکتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لینے میں ہی بہتری تھی، اور مکمل رسومات کو نبھاتے ہوئے رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی اور وہ دروازے تک گئی۔ ردا بیگم اپنا حکم سنا کر واپس جا چکی تھی اور اس نے آہستگی سے شہرام کے کندھے کو ہلایا تاکہ اسے بیدار کر سکے۔ ناشتے کے لیے نیچے جانا ہے اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ذہن میں فوراً رومیسا کا خیال دوڑ گیا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ مجھے موبائل اٹھا کر دو۔ اس نے ہانیہ کو حکم دیا تھا اور ہانیہ نے آئینے کے سامنے رکھے ہوئے موبائل کو اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رومیسا کی اتنی کالز آ چکی تھیں، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رومیسا اس وقت اس کی کال اٹینڈ نہیں کرے گی، اس لیے فوراً تیار ہو کر وہ وقار صاحب کو سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج کا پورا دن اگر وہ رومیسا کے نام نہ کرتا تو یقیناً وہ اسے کچا چبا جاتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس وقت بھی رومیسا شدید غصے میں وہ اکیلی رہتی تھی اپنی ایک دوست کے ساتھ، جو عمومی طور پر رات کو وہاں رکنے کے لیے آتی تھی، اور دن بھر رومیسا ہمیشہ وہاں اکیلی ہوتی۔ ماں باپ دوسرے علاقے میں رہائش پذیر تھے، اسی لیے اس نے شہرام کو بتا رکھا تھا کہ یہاں پر اکیلا رہنا اس کی مجبوری ہے۔ وہ سیدھا اس کے فلیٹ پر آیا، کافی دیر دستک دیتا رہا، جب کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور رومیسا نے اسے وہیں سے دھکیل کر دور کر دیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اسی کے پاس جاؤ جس کے ساتھ تم رات گزار کر آئے ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کہ وہ پوری رات نہیں سوئی، اور اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ رومی، میری بات تو سنو، اور اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک بار پھر خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ مر گئی ہے رومی تمہارے لیے، اسی لیے تم نے اسے رخصت کروایا ہے، اسی لیے تاکہ تم اس کے حسن کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کے تلوے چاٹ سکو۔
میں نے دیکھی ہے تمہاری تصویریں، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا وہ؟ اس کے سامنے خود کو قابو نہیں رکھ پائے۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں تھی، چھلکتی اور رعنائیوں سے عجیب و غریب رنگ دے رہی تھی، اور شہرام کی کوشش تھی کہ اس کے وجود پر نظر نہ ڈالتا۔ تم چینج کر کے آؤ، ہم مل کر بریک فاسٹ کریں گے، اور میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ وہ اسے محبت سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر رمیسا نے اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکالنا چاہا۔ تم جاؤ بھی، اور اسی وقت یہاں سے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ آئی سویئر رمیسا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور رمیسا نے سرخ آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن کس لیے؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی مشکوک کہانیاں سنا رہی تھیں، اور وہ اس کی محبت کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اس وقت اس کا ری ایکشن کرنا بنتا تھا۔ جو کچھ تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے درمیان۔ میری سخت کلامی اور شاید ان بلکہ سٹریس کی وجہ سے وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آغا جان کے کانوں تک یہ بات پہنچے۔ وہ وہیں کھڑا اسے غائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور رمیسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ کھاؤ میری قسم کہ تم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور اس نے قسم کھا لی۔ میں قسم کھاتا ہوں میں اس کے قریب بھی نہیں کیا۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا۔ وہ سچ بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھی، اور رمیسا اسے پہچانتی تھی، اور یہ سن کر وہ دھڑام سے اس کے سینے سے جا لگی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے رات کتنی اذیت میں گزاری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ محبت صرف ایک کھیل ہے؟ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت بےتاب ہوں، حد سے زیادہ، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تم اس کے ساتھ۔ اور اس نے آگے بڑھ کر رمیسا کو خود سے دور کرتے ہوئے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں جما دی تھیں۔ میں نے تمہیں قسم کھا کر بتایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بار بار وہ اسے سلیے میں دیکھیں اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے۔ کم سے کم وہ بغیر کسی رشتے کے رمیسا کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ اپنی حدود کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور رمیسا نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے اسے مزید قریب کر لیا۔ اگر چینج نہ کروں تو میری مرضی، میں تمہارے سامنے جیسے بھی رہوں۔ اور رمیسا نے پھر اس کی پشت اپنے ساتھ لگا لی تھی۔ میں تمہیں سلیے میں نہیں دیکھنا چاہتا، میرے احساسات میرے قابو میں نہیں ہیں، اور میں چاہتی بھی نہیں کہ تم انہیں قابو میں رکھو۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بازو میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جا بجا اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اسے خود سے قریب کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے قریب آؤ تاکہ وہ حق سب سے پہلے میں حاصل کروں جو میں ہانیہ کو حاصل نہیں کرنے دینا چاہتی۔ اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ پچھلی رات وہ پوری رات ہانیہ کے ساتھ رہا۔ ہانیہ وقار اس کی بیوی تھی، اور نکاح کے بعد ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا کہ اس کے ذہن میں بار بار زمانی خیالات آ رہے تھے، اور اس وقت رمیسا کا اس کے قریب ہونا اسے مزید وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رمیسا آپس سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤن کو اپنے وجود سے دور کر دیا، اور شہرام ساکت رہ گیا۔ رومی پلیز، شہرام نے ایک نرم سے التجا کی تھی۔ فطری طور پر مرد جلدی بہک جاتا ہے، اگر اس کے سامنے عورت اپنا آپ ظاہر کر دے تو اسے بہکنے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ عمر کے جس حصے سے گزر رہا تھا اس وقت اس کے احساسات اسے بری طرح اپنے قابو میں کیے جا رہے تھے۔ وہ خود پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا، اور رمیسا اس کے سامنے اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہوئی اپنی بےتابیاں چھلکا رہی تھی۔ اگر تم اتنی ہی بےتاب ہو تو نکاح کر لو مجھ سے۔ اس نے رمیسا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ ابھی نہیں، جب تک کہ بابا نہ مان جائے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک چکی تھی۔ جب میں تمہیں اپنا آپ سونپ رہی ہوں تو تم کیوں روگردانی کر رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تمہارے اور میرے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس بات پر بھی تو ہرگز رضامند نہیں ہوتی تھی۔ شہرام اسے کتنی بار کہہ چکا تھا کہ وہ نکاح کر لیتے ہیں، صحیح وقت آنے پر اپنی اپنی فیملیز کو بتا دیں گے، لیکن رمیسا کا انکار تھا، اور جب اسے لگا کہ رمیسا اس کے قریب آ کر ہی دم لے گی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا کو خود سے دور کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ اور وجود بے تحاشا لرز رہا تھا، اور رمیسا نے اس کے احساسات کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ خود پر قابو مشکل تھا، اس لیے رمیسا پر سرخ نظر ڈال کے وہ فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ حالانکہ اس نے چاہا تھا کہ وہ پورا دن اس کے ساتھ گزارے گا، لیکن خود کو بامشکل قابو کرتے ہوئے اس وقت رمیسا کے قریب سے اس کا چلا جانا ہی بہتر تھا، اور اسے اپنی عزت اور اپنی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو بچا لیا۔ کافی دیر تک وہ بے ہنگم ہی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتا رہا، اور پھر گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، ردا بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔
یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تمہارے تایا ابو گھر میں تمہارا انتظار کر رہے تھے ناشتے کی میز پر۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کی تربیت پر حرف آئے اور ان کا بیٹا یوں بڑوں سے بدتمیزی سے پیش آئے۔ مما بس ایک ضروری کام کی وجہ سے نکل گیا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا کہ رشتہ چاہے جس طرح بھی ہے لیکن پھر بھی ہانیہ اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور ہانیہ کا مطمئن سا چہرہ دیکھ کر انہوں نے خود پر اطمینان طاری کر لیا۔ حالانکہ ہانیہ نے خود کو مطمئن کیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ زور لگا دے گی ایڑی چوٹی کا زور، تاکہ اس شخص کو سمجھ آ جائے کہ بیوی کی محبت اور باہر کی بے شرم عورتوں کی محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ ابھی سے ہار مان لیتی تو یقیناً ہار جاتی۔ آغا جان کہاں؟ اس نے ردا بیگم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے ابھی تک تم سے ناراض ہیں، کہہ رہے تھے کہ آج شام تمہارے تایا کی طرح چلے جائیں گے، اور اس نے پریشانی سے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلا تھا۔ ابھی اس وقت وہ کسی بھی بحث و مباحثے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، صاف ستھرا، ایک نیا وجود کے اضافے کے باوجود بھی اسے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں رہا۔ بیڈ پر گرتے ہوئے نہ جانے وہ کتنی دیر رمیسا کے رویے کو سوچتا رہا، اور پھر موبائل نکال کر ایک میسج ٹائپ کیا تھا۔ جانا، ابھی تمہارے اور میرے درمیان فاصلوں کو مٹانے میں کافی وقت ہے۔ جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی جائز تعلق قائم نہیں ہو جاتا مجھے تم سے دور رہنا ہوگا۔ دوبارہ ملیں گے لیکن اس وقت جب تم دوسرے موڈ میں ہوگی۔ اس میں میسج ٹائپ کرنے کے بعد ابھی موبائل سائڈ پر رکھا ہی تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ ناشتہ کریں گے آپ؟ اس نے دلچسپی سے سامنے کھڑی نفیس سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ملازمہ ہے، جب مجھے کرنا ہوا میں بتا دوں گا۔ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا اور وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے نرم سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اب آپ کی بیوی اس گھر میں آ چکی ہے اور بہتر ہے کہ بیوی ہونے کے حقوق و فرائض بھی سنبھال لوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ ملازمہ میرے شوہر کے آس پاس بھٹکتی رہے۔ ایک وقت تھا جب ان دونوں کے درمیان گہری دوستی ہوا کرتی تھی، اور پھر رمیسا کی انٹری کے ساتھ کچھ ٹھپ ہو گیا تھا، اور اس کا یہ بدلا ہوا لہجہ اور بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے مزید دلچسپی سے اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیویوں کے حقوق و فرائض؟ تم ہم دونوں کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات تو نہیں کر رہی؟ وہ پشت پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر کر بھی لوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ کمال حوصلے سے بات کر رہی تھی، ہمت کے ساتھ۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر اسے شہرام کے سامنے یہ روپ بھی اپنانا پڑا تو وہ گریز نہیں کرے گی، اور شہرام نے صرف اسے ڈرانے کے لیے اسے بازو سے گھما کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ کھانے پینے کی بات رہی تو میں کافی انجوائے کر چکا ہوں، اور ناشتے میں صرف کافی ہی لیتا ہوں۔ اگر تم اس وقت کوئی اور حقوق و فرائض دینے کے موڈ میں ہو تو وہ بھی بتا دو۔ اس کا لہجہ خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج رمیسا کا اس کا حد سے قریب آ جانا اور اب اس عمومی سی لڑکی کی شرارتیں، ایک پل کے لیے رمیسا اس کے ذہن سے فراموش ہو گئی، جبکہ سرخ چہرہ اس کے سامنے جھکا اور اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بےتابی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم جیسی لڑکیاں اپنے شوہر کو جسمانی خواہشات کا غلام کرنے کے بعد نفسیاتی طور پر بھی اپنا غلام بنا لیتی ہو؟ اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ اگر جسمانی طور پر دوسرے کو اپنانا غلام بنانا پڑے تو بیوی کے لیے کوئی حرج نہیں، اور رہی بات نفسیاتی غلام بنانے کی تو ایسا میں نے سوچا نہیں ہے، تب تک جب تک آپ کے ذہن سے وہ عورت نہیں نکل جاتی جس نے پہلے ہی آپ کو نفسیاتی غلام۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، مقابل نے چپٹتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اتنا قریب کر لیا تھا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ خبردار، تم رمیسا کے بارے میں بات نہیں کرو گی۔ میں محبت میں اس کا غلام ہوں، وگرنہ وہ تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار ہے۔ اور اگر اس وقت کسی نے اس سے اذیت کی وضاحت دیکھنی ہوتی تو ہانیہ وقار کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اور میں کہاں ہوں شہرام خان؟ اس کے لبوں سے ایک سرگوشی بیان ہوئی تھی، اور وہ بس اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ حد سے زیادہ قریب کھڑی ہوئی لڑکی اس کی جائز بیوی تھی، جو اس کی دھڑکنوں کے ساتھ سمٹ کر اپنی دھڑکنوں کی رفتار کو اس کی دھڑکنوں میں منتقل کر رہی تھی، اور پھر بھر میں شہرام خان کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں۔
ایک پل میں اس کے وجود میں وہ لمس دوڑ گیا جو لمس رمیسا کے چھونے پر اسے بار بار بےتاب کر رہا تھا۔ ایک کپ کپی سی اس کے وجود میں دوڑی اور اس لہر نے اسے بےتاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جھکا اور ہانیہ کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ بس کامتی کھڑی اس شخص کی بےتابیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس کیوں کھو رہا تھا۔ اس نے دروازے کو مکہ دیا اور جھکتے ہوئے ہانیہ کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے سامنے بکھیر کر اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لے لے۔ اس وقت اس کے پاس صرف اس کی بیوی تھی۔ رمیسا کا نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا۔ تیسری عورت اگر ہم سے سچی محبت کرتی ہے، اگر ہمارے لیے سچے جذبات رکھتی ہے، تو پھر بھی ہمارا دل اس کے لیے بے قراری محسوس کرتا ہے۔ لیکن جس وقت تیسری عورت کا عشق بس ایک نام سے لالچ کا حصہ ہو، یعنی وہ عشق نہیں بلکہ ایک جھاگ ہو جو ذرا سی پھونک سے بکھر جائے، تو وہ عشق مرد کو کبھی بھی قابو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جائز حق میں موجود بیوی سے غداری کر لے۔ اس وقت وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی دھڑکنوں میں سمیٹتا چلا جا رہا تھا، اور ہانیہ حیران و پریشان تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے رات خود سے دور رہنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، جو بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا، اور اس وقت اس کی بے قراری دیکھنے لائق۔ اس روز اس نے ہانیہ کو اپنی دسترس میں سمیٹ لیا، اس کی دھڑکنوں سے کھیلتے ہوئے اس کی رگ رگ پر اپنا نام رقص کرتے ہوئے اپنا حق وصول کر لیا تھا، ورنہ اسے خدشہ تھا وہ کہیں گناہ کی طرف اپنے قدم نہ بڑھا لے، جو اسے پچھتاوے کی آگ میں ساری عمر جلنے کے لیے اکیلا نہ چھوڑ دے، اور پھر ساری زندگی ضمیر کے بوجھ کے ساتھ اسے یہ گناہ اپنے سر پر مسلط کیے رکھنا پڑے گا۔ ہانیہ کے ساتھ مراسم تو بنا لیے، لیکن خود سے بھی نظریں چرائے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ عجیب سی اس طرح پہ چھپی ہوئی تھی۔ رمیسا کے ساتھ بھی وہ کھلے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس نے غداری کر دی۔ ایک طرف تو ہانیہ سے غداری کر لی کہ جسم پر اسے نگران مقرر کر دیا، لیکن روح کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا، اور دوسری طرف رمیسا سے کہ جس کے دل پر قابض تھی لیکن اپنے جسم کو اس کی امانت کے طور پر نہیں رکھ پایا۔ اسے یقین تھا اگر رمیسا اس بارے میں سنے گی تو یقیناً اسے کچا چبا جائے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے جھوٹ بولے یا پھر اس کی نظروں سے ہی بھانپ لے کہ وہ اس کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ سو اس کے اصرار کے باوجود ملاقاتوں کا سلسلہ کم کر لیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں رمیسا کے ساتھ اس کی ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی، اور ہر بار رمیسا کی بات پر وہ چپ چاپ بات بدل دیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی بھی طرح سچ کو پا لے، لیکن اندر ہی اندر بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بتا دے سب کچھ جو بھی سچ ہے، اور ہانیہ سے بھی اب اس کے تعلقات محدود تھے۔ ہانیہ پچھلے 1 دن سے حویلی کے دوسرے پورشن میں اپنے بابا کے پاس رکنے گئی تھی۔ وہ موم سے دل کی مالک لڑکی جو اس کی دسترس میں آنے کے بعد اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ہوش و حواس پر وہ شخص قابض رہنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بابا سے بات کرے گی یا شہرام سے خود بات کرے گی۔ اب وہ اس اذیت میں مزید نہیں رہ سکتی، اسے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے۔ اگلے روز شہرام اسے لینے کے لیے چلا گیا۔ آغا جان خاموش تھے، لیکن پھر بھی وہ آغا جان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایک عرصہ لگایا تھا ان کے باپ پر، ان پر اپنی محبت دی تھی، اس گھر کو اور اب سب کچھ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں مزید ناراض نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس روز ہانیہ نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بس لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیوں کو گھماتا رہا۔ تمہارا جو دل چاہے تم کر سکتی ہو، میری جانب سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس نے کیا کچھ سوچا تھا ہانیہ پر اپنی پابندیاں لگا کر آغا جان کو نیچا دکھائے گا، لیکن عین وقت پر وہ کمزور پڑ جاتا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا وہ کسی کا بھی دل دکھائے، اور شاید ایک محبت کرنے والے دل کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اذیت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ رمیسا بھی چند دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس رہنے چلی گئی، اور ان دنوں میں وہ ہانیہ کے مزید قریب آتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ رمیسا کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ ضرور نکاح کرے گا، چاہے ہانیہ سے اجازت لینی پڑے یا پھر اس کے ساتھ تعلقات ختم کرنا پڑے۔ اور اس روز پھر پورے 1 ہفتے کے بعد رمیسا واپس آئی تھی۔ وہ دن انہوں نے پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ رمیسا بار بار اسے کریدنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے اور ہانیہ کے تعلق کے بارے میں کچھ بتائے، یا پھر کم سے کم یہی بتا دے کہ وہ کب تک ہانیہ کو طلاق دے دے گا، لیکن وہ ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا، اور رمیسا کو بھی اندر ہی اندر یہ شک گھیرنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔
غداری اگر رگوں میں پڑ جائے تو دوسروں کی غداری جانچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہانیہ نے اگین یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب کم سے کم اس سے مخاطب کرتی تھی، تاہم گھر میں رہتے ہوئے ردا بیگم کے کافی کلوز ہو گئی تھی۔ آغا جان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ شہرام سے اپنی راہیں جدا کر لے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ انہوں نے اس پر زبردستی مسلط کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے ہاتھوں کو لبوں سے چھو کر وہ میٹھی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آغا جان، چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اس پر ثابت قدم رہنا چاہتی ہوں، تب تک جب تک کہ انہیں احساس نہیں ہو جاتا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور ان کے لیے پروردگار کا انتخاب، اور انہوں نے ایسی ہانیہ کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ ہانیہ کو منتخب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ سوچا تھا۔ اگر آپ کی بیوی سمجھ بوجھ رکھتی ہے تو وہ آپ کو دنیا کے اندھیرے کنویں سے بھی نکال کر باہر کھڑا کر دیتی ہے، تاکہ آپ حقیقت کو پہچان کر روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ اور اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مینا متائے رومیسا کے فلیٹ چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ رومیسا سے دو ٹوک بات کرے گا، یا تو اس کے ساتھ نکاح کر لے یا پھر ان کے رشتے کو ایک ایسا مقام دے دے کہ اسے یقین ہو جائے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ہمسفر ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس نے فلیٹ پر پہنچ گئے، زبردست دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور عائشہ سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر سرپرائز ہوا تھا اور عائشہ بھی مسکرا دی۔ دراصل وہ رومیسا کی دوست تھی، رومیسا جس کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہی تھی۔ آپ بغیر بتائے یہاں؟ عائشہ کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ جی بالکل، رومیسا سے ملنے آیا تھا، اندر ہے۔ اور عائشہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، میں بھی ایک کام کے سلسلے میں جا رہی تھی۔ اور وہ سر جھکا کر شائستگی سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ رومیسا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں اس کی ہلکی پھلکی آواز گونج رہی تھی اور وہ حیران ہوا، آخر وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ اور اسی حیرانگی میں اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ آج وہ اس کی ساری ناراضگیوں کو دور کر دینا چاہتا تھا۔ جب کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے عجیب و غریب احساس نے گھیر لیا۔ کمرے کے ہلکے کھلے ہوئے دروازے میں سے اسے رومیسا بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دروازے کی جانب پشت کیے بڑے بے باک سے حلیے میں موبائل پر جھکی ہوئی شاید کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ رومان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ مجھ سے نکاح کرنے کی ضد کر رہے ہیں اور تم بات کوئی گھمائے جا رہے ہو۔ میں اب زیادہ دیر یہ ناٹک برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بس اسے کنونس کر رہی ہوں کہ وہ مجھے کسی طرح لندن پہنچا دے اور اس کے بعد ختم۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی، وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ دوسری جانب سے آواز ابھری تھی جو اس کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی، لیکن مقابل نے جو بھی کہا تھا وہ رومیسا کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ تم ایک عرصے سے لندن میں بیٹھ کر اپنی مستیوں میں گم ہو اور یہاں میرا پورا کیریئر ڈوب چکا ہے۔ اس شہرام کے چکر میں کب تک اسے اپنے ساتھ چمٹائے پھروں گی؟ اسے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ کچھ حسین لمحات بن جائیں اور ان کا استعمال کر لوں، لیکن وہ کمبخت قریب آنے سے بھی کتراتا ہے۔ اور جب سے اس کی بیوی اس کے گھر میں آئی ہے اب تو اس نے مجھے اگنور کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو پلیز اب اس ڈرامے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ مجھے تمہارے پاس پہنچنا ہے اور اس کے لیے مجھے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے دل میں عجیب سا خدشہ پھیلا تھا۔ آنکھیں پھیلی اور چہرے کی سرخ رنگت کو برداشت کیے وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا، جو مسکراتی ہوئی کچھ بے باک باتوں پر اتر آئی تھی۔ کچھ ہی منٹس کی بات تھی اور جب کال ڈسکنیکٹ ہوئی تو شہرام نے آہستگی سے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور وہ بددل ہو کر پلٹی تھی۔ عائشہ، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ دروازہ بند کر کے چلی جاؤ، اور کتنی بار بتاؤں گی؟ دیکھ رہی ہو کہ میں بات… اور اگلی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی جب اس نے دروازے کے بیچ کھڑے ہوئے شہرام سے اسے دیکھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ شہرام، تم کب؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھ کر اپنی بات مکمل کرتی شہرام نے اسے وہیں روک دیا۔ کس کے پاس جانے کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو؟ کون تھا یہ شخص؟ اور اس کے سوال پر رومیسا کے چہرے کی رنگت غارت ہو گئی۔ میں رومان سے بات کر رہی تھی، آؤ میں تمہیں اس کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں۔ وہ بس مذاق، لیکن اس سے پہلے ہی شہرام کے اٹھنے والے ہاتھ نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ اس نے پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے رومیسا کا دماغ گھوم گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ تمہاری اتنی جرأت؟ اس کا ہاتھ شہرام کے گریبان تک پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک کہتے تھے آقا جان، تم وہ لڑکی ہو جسے دولت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔
تمہیں میری دولت عزیز تھی، اسی لیے تم نے مجھ سے اصرار کر کے ہانیہ کو قبول کروایا، اور یہ تو شکر تھا کہ میں نے ہانیہ کو تمہاری وجہ سے طلاق نہیں دی، ورنہ تم جیسی بدکردار اور گھٹیا عورت کے چکر میں اپنی پاکیزہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اب آ کر اسے احساس ہوا تھا اس روز وہ رمیسا کو کھڑی کوٹی سنا کر ہمیشہ کے لیے ہر تعلق کو دفن کر کے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کا اعتبار کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے بہت اعتماد کیا تھا رمیسا پر، وہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور ان گزرے ہوئے سالوں میں اس نے ایک بار بھی رمیسا کے وجود پر شک نہیں کیا تھا، اور آج جس طرح اس کے سامنے کھلی تھی اسے لگا تھا کہ شاید خدا نے اس کی اصلیت کو اس کے سامنے واضح کر دیا ہے، لیکن اس کی غلطیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اب وہ کس منہ سے ہانیہ کے سامنے جا کر اقرار کرتا کہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس کا اعتماد ٹوٹا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ فارم ہاؤس پر تھا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ گھر واپس چلا جاتا۔ ہانیہ نے نہ جانے کتنی کالز کی، لیکن وہ کسی کی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ بلاخر اس روز اسے ردا بیگم کی کال آئی، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ آج شام گھر واپس آ جائے گا۔ کام کے سلسلے میں اسے 2 دنوں کے لیے فارم ہاؤس رکنا پڑا۔ اپنوں کے ساتھ پہلے ہی اتنے دھوکے ہو چکے تھے کہ وہ اب انہیں مزید کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو وہ پہلے والا شہرام نہیں تھا جس کی عقل اور مغروری میں اسے کہیں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، جو کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے آغا جان سے ملاقات کی تھی، اور پہلی بار ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ انہیں بھی جیسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا دل کتنی شدت سے ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے قریدا نہیں تھا۔ بعض اوقات جانے دیا کریں ایسے لوگوں کو جن کے دل پہلے ہی کرچی کرچی ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی یہ جان کر کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کبھی کبھی عین وقت پر نہ کہا کریں۔ میں نے روکا تھا، جب انہیں اس وقت احساس ہو کہ ہاں آپ نے روکا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، سو انہوں نے بھی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور تم تو میرے جگر کے وہ ٹکڑے ہو جس سے میں ایک پل کے لیے بھی اپنے جگر سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے ضعیف ہاتھوں کو بس چومتا چلا گیا۔ وہ شخص کا احسان مند تھا جس نے اس کی ضد پر حامی نہیں بھری۔ جاؤ اسے اپنا لو، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 دنوں سے وہ اس قدر پریشان تھے کہ اس کی پریشانی کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس روز جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بے تاب ہو کر بھاگی اور اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ مجھ سے رابطہ تو کر لیتے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برس رہے تھے، اور اس نے پہلی بار اسے پورے حق سے سمیٹنے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں آخری بار محبت کا ماتم منانے کے لیے گیا تھا، جس کے بعد میں تمہاری طرف لوٹ آیا ہوں، اور آنیہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس روز ایک نہیں دونوں رو رہے تھے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ چاہو تو چھوڑ دو کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، اور ہانیہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو اسی روز چھوڑ دیتی جس روز میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی محبت نہیں ہوں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ بول پڑی، اور مقابل نے اسے معجزہ خداوندی کی طرح سینے سے لگا لیا تھا۔ خود غرض رشتوں کے لیے آپ نے اور رشتوں کو برباد مت کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ کیا آپ انہیں کھونے کے بعد ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کی ساگ میں جلتے نہ رہیں، جو آگ آپ کے جسم کو جلساتے ہوئے آپ کی ہڈیوں کو راکھ بنا دے گی؟ وقت گزرنے سے پہلے لوٹ آئے، اور مخلص آنکھوں کے پاس جو آپ کی راہ دیکھتے ہوئے بوری ہو رہی ہیں، ان خوبصورت دلوں کے پاس جن میں آپ کا بسیرا ہے، جو آپ کا نام لے کر دھڑکنا جانتے ہیں، کیونکہ محبت کا نیم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور قابل محبت لوگوں کا خسارہ زندگی میں وہ خسارہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب ساری زندگی پچھتاووں کی آگ میں جلتے رہیں گے، قیامت تک، جو ناقابل برداشت ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا لازمی سمجھے، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچتی رہے۔